شادی کا لال جوڑا پہنے افشاں اس وقت سیج پر بیٹھی آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے انتظار تھا اپنے دولہے کا۔ اس کا دولہا صرف 20 سال کا عمران تھا، جو کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ چچا تایا کے تھے، یعنی کہ عمران اس کے چچا کا بیٹا تھا اور یہ عمران کے تایا کی بیٹی تھی۔ ان کے خاندان کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب رواج تھا۔ لڑکی بٹھا کر کے بوڑھی کر لیتے تھے، لیکن اس کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت جب افشاں شادی کے قابل تھی، اس وقت اس کے برابر کا کوئی لڑکا ہی خاندان بھر میں موجود نہیں تھا۔ تمام لڑکوں کی شادی ہو چکی تھی اور کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر کوئی نہ کوئی بیاہ کر کے چلا گیا تھا یا کسی نہ کسی کا بیاہ ہو گیا تھا۔ خاندان بھر کی لڑکیاں خاندان بھر کے لڑکوں میں بٹ چکی تھیں اور اب ایسا کوئی لڑکا نہیں بچا تھا کہ جس کے ساتھ افشاں کی شادی ہو سکتی۔ اگر کوئی لڑکا افشاں کے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ شادی 20-25 سال کی عمر میں ہو چکی ہوتی، لیکن اب افسوس اس بات کا کہ افشاں اس وقت 35 سال کی تھی اور ابھی تک خاندان بھر میں کوئی ایسا معقول رشتہ نہیں تھا کہ جس کی شادی افشاں سے کرا دی جاتی۔ ایسے میں عمران، جو کہ افشاں سے 15 سال چھوٹا تھا اور صرف 20 سال کا تھا، افشاں کے چچا کا بیٹا تھا، وہ افشاں کو ہمیشہ افشاں باجی کہہ کر کے مخاطب کرتا تھا اور افشاں کو اپنی بڑی بہنوں جیسی ہی عزت دیتا تھا۔ اس نے کبھی بھی افشاں کے لیے کچھ ایسا نظریہ پیش نہیں کیا تھا، لیکن جب ایک دم سے چچا اور تایا یعنی عمران کے ابو اور افشاں کے ابو مل بیٹھے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ افشاں کی شادی عمران سے کروا دینی چاہیے۔ عمران کی خود کی بھی 2 بہنیں تھیں جو کہ عمران سے چھوٹی تھیں، جس میں ایک کا نام نورین اور دوسری کا نام رابعہ تھا۔ نورین اس وقت 15 سال کی تھی، جبکہ رابعہ اس وقت 17 سال کی تھی۔ نورین اور رابعہ بھی ظاہری بات ہے کہ ابھی عمران سے چھوٹی تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جوڑ کا رشتہ بھی فی الحال خاندان میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کے چلتے اب پریشانی یہی تھی کہ اگر عمران کی شادی جو ہے وہ افشاں سے کروا دی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ 15 سال کی عمر کا جو گیپ ہے، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ جب عمران سے اس بارے میں بات کی گئی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے اس شادی کو کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اگرچہ وہ 20 سال کی عمر میں تھا اور اسے شادی کے معنی کافی حد تک معلوم تھے، لیکن اس نے یہ رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں افشاں کو اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا ہوں، بڑی بہن کی جگہ سمجھتا ہوں۔ میں افشاں کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں ایک ایسی لڑکی جسے اپنی بڑی بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بڑی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس لڑکی کو شادی کے بعد اپنی بیوی بنا کر کے بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں کیسے رکھوں گا۔ سچ پوچھا جائے تو عمران کی بات اپنی جگہ درست تھی۔ عمران تو ابھی بہت چھوٹا تھا، شاید گود میں تھا جب افشاں 15 سال کی تھی، یعنی وہ اس وقت بھی جوان تھی کہ جب عمران پیدا ہوا تھا، اور اب تو وہ 35 سال کی تھی اور یہ 20 سال کا تھا۔ اس لیے 15 سال کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں تھا، اور ایسے میں یہ خاندانی روایات کے بھینٹ چڑھنے والے کوئی پہلے بچے نہیں تھے۔ پہلے بھی ایسی کئی بے ڈھنگی شادیاں کروائی گئی تھیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک 50 سال کے شخص کو ایک 16 سال کی لڑکی بھی ان لوگوں نے دی تھی، صرف یہی کہہ کر کے اس لڑکی کا جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ ان خاندانی رسومات کی بھینٹ ظاہری بات ہے کہ اب عمران اور افشاں کو چڑھایا جا رہا تھا۔ افشاں نے بھی ہمیشہ عمران کو اپنے چھوٹے بھائی کی نگاہ سے دیکھا تھا اور دونوں کے درمیان خوب بنتی تھی۔ وہ بھائی بہن کے رشتے سے ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے تھے اور ان کے درمیان کافی جمتی تھی۔ شاید اسی بات کو چچا اور تایا نے دوسرا رنگ دے دیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ ان کی شادی کا اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ دوست یا پھر بھائی بہن کے رشتے میں
اس قدر مضبوط ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر یہ میاں بیوی بن جائیں گے تو تب بھی ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں گے۔ لہٰذا دونوں نے ان کو اس بھینٹ چڑھا دیا تھا، نکاح ہو گیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ نکاح ڈنڈے کے زور پر کروایا گیا تھا، یعنی کہ ادھر عمران کی والدہ نے عمران سے ناراضی کا اظہار کر دیا تھا اور عمران کے والد بھی عمران سے گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ تقریباً 3-4 دن تک عمران ان کی اس کیفیت کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی کہ اگر تم لوگوں کی رضامندی اسی میں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب افشاں کے پاس یہ بات پہنچی اور افشاں کو بتایا گیا کہ عمران سے کسی نہ کسی طور پر ہاں کروا لی گئی ہے، تو وہ بیچاری بھی نہ چاہتے ہوئے اپنا سر ہلا کر کے اب اقرار کر بیٹھی، اور اس طریقے سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح کے بعد فوری طور پر عمران گھر سے نکل گیا تھا۔ شاید وہ اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ نکاح ہو جائے اور وہ گھر سے نکل جائے۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ گھر سے چلا جائے گا اور رات گئے گھر واپس آئے گا۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا تھا، وہ اپنے ان بیلیوں سجنوں سے ملنے چلا گیا تھا کہ جن کے ساتھ شاید وہ پورے سال میں کبھی نہیں ملا تھا، لیکن آج وہ اسے یاد آ گئے تھے اور وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تھے اور دلہن بن کر کے افشاں جو ہے وہ اسے چچا کے گھر میں ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہاں وہ دلہن بنی بیٹھی اپنے آنے والے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کمرہ تھا بھی عمران کا جہاں پر افشاں کو رکھا گیا تھا، اور اسی کمرے کو سجاوٹ کے لیے سجایا گیا تھا کہ عمران جب بھی واپس آئے گا وہ یہیں پر واپس آئے گا۔ قریب رات کا 1 بج چکا تھا اور ابھی تک عمران کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ افشاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، اس کی ٹانگیں سو گئی تھی، اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ عمران شاید صبح سے پہلے نہیں آئے گا۔ بیچاری کیا کرتی، دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، دلہن بنی، اور پھر اس قسم کے معاملات میں انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ، اب ایسا ہے کہ 1:30 تو بج چکا ہے، پتہ نہیں کہ عمران آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، مجھے اپنی کمر سیدھی کر لینی چاہیے، مجھے سو جانا چاہیے۔ خوشیوں کی یہ رات، امنگوں کی رات جسے سہاگ رات کہا جاتا ہے، بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد کسی انسان کی زندگی میں یہ رات آتی ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرتا ہے، اپنی گھر داری کا آغاز کرتا ہے، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اپنا پریوار بڑھانے کا سوچتا ہے۔ لیکن آج کی رات شاید افشاں کے نصیب میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس کے نصیب میں تھا تو اس بستر کی نیند کہ جس پر عمران سوتا تھا، اور آج سے یہ بستر اسے عمران کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ لہٰذا وہ اس بستر کے اوپر لیٹ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک تھکی ہوئی عورت کب تک اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی تھی، اسے سونا تو تھا، لہٰذا وہ سو گئی۔ 3 بجے کے قریب عمران اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اسے پتہ تھا کہ اتنی رات تک ان کے گھر میں سے، فیملی میں سے کوئی بھی نہیں جاگتا ہوگا۔ اسے افشاں کی فکر ضرور تھی کہ وہ بیچاری، ظاہری بات ہے کہ اس کے کمرے میں دلہن بنا کر کے پہنچا دی گئی ہوگی، نکاح کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس نے وہیں جانا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ چاہتا تھا کہ افشاں بھی سو جائے اور افشاں کے سونے کے بعد ہی وہ گھر میں داخل ہو۔ لہٰذا رات کے 3 بجے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ گھر اس کا تھا، وہ آ سکتا تھا، جا سکتا تھا، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ اگرچہ باہر کی کنڈی، دروازہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن اسے اس کنڈی کو کھولنے کا ہنر آتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کی دیسی کنڈی تھی جو کہ لوہے کی کنڈی ہوتی تھی، اور اس کو عموماً تھوڑا سا دراز بنا کے، تھوڑا سا سوراخ بنا کر کے ہاتھ اندر ڈال کے بھی کھولا جا سکتا تھا۔ اگر اس کے اندر چمچی نہ ڈالی جائے تو اسے کھولنا آسان ہوتا تھا، اور یہی
کام عمران نے کیا تھا کہ عمران نے اس کنڈی کو کھول لیا تھا۔ اب اندر آ کر کے اس نے اس کنڈی کو دوبارہ سے بند کیا اور پھر اس نے ایک چمچی جو کہ وہیں دروازے کے قریب گری پڑی تھی وہ اس کنڈی میں ڈال دی۔ اب اس کنڈی کو کھولنا مشکل تھا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب اس میں ایک چمچ تھی جو کہ آ چکی تھی۔ اس نے بغیر کوئی آواز کیے دبے پاؤں سے اپنے کمرے کا رخ کیا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر کے اس نے دیکھا کہ دروازہ صرف بڑا ہوا ہے، دروازہ کنڈی نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور پھر اس دروازے کو بغیر آواز کیے اس نے بند کر دیا۔ لائٹ جل رہی تھی، شاید یہ کسی نے بند کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اس لائٹ کی روشنی میں اسے جو سب سے پہلی چیز نظر آئی وہ افشاں تھی جو کہ اس کے بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ افشاں کو سوتے میں اس وقت اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ ایسے انداز میں سو رہی تھی کہ جو کسی بھی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن عمران اسے اپنی بیوی مان ہی نہیں رہا تھا اور نہ ہی اسے چھونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لہٰذا عمران نے آگے بڑھ کر کے لائٹ کو بند کیا۔ لائٹ بند کرنے کے باوجود بھی کمرے میں تھوڑی سی روشنی ابھی بھی باقی تھی۔ اسی تھوڑی سی روشنی میں اس نے اپنے لیٹنے کی جگہ دیکھی۔ یہ ایک بڑا ڈبل بیڈ تھا، اس لیے اسے پریشانی نہیں تھی۔ افشاں ایک سائیڈ پہ سو رہی تھی، دوسری سائیڈ پر وہ سو گیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی تھکا ہوا آیا تھا اور پتہ نہیں کیسے وقت گزار کر کے اس نے رات کے 3 بجائے تھے۔ ایک ایسا شخص جو کہ ایک گاؤں کے ماحول میں رہتا تھا اور زیادہ تر شام ہوتے ہی بستر کی طرف دوڑتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو 9، ساڑھے 9، 10 بجے تک سونے کے لیے لیٹ جاتا تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں سو بھی جاتا تھا۔ آج پتہ نہیں کیسے اس نے آوارہ گردی کر کر کے اور اپنے کن کن دوستوں کے گھر بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارا تھا۔ وہ لوگ بھی اسی گاؤں کے ہی تھے، گاؤں سے باہر نہیں تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ عمران اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ کئیوں نے عمران کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن عمران وہاں سے خفا ہو کر کے اٹھ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کم از کم تم لوگ تو میرے ساتھ اس موضوع پر بات نہ کرو۔ عمران نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور یہ اس کے اسکول فرینڈ بھی تھے۔ میٹرک کے آگے وہ بھی نہیں پڑھ سکا تھا۔ یہی حال افشاں کا بھی تھا کہ افشاں نے بھی گاؤں کے اسکول سے ہی صرف 8ویں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اگرچہ وہ صرف 8 پڑھی ہوئی تھی، لیکن زمانے بھر کا نالج اسے تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر گھر میں بیٹھ کے ڈائجسٹ کہانیاں پڑھتی رہتی تھی۔ یہ اس کو پتہ نہیں کس نے عادت لگا دی تھی، لیکن اس سے اس کا نالج بہت بڑھ گیا تھا اور اس کے نالج میں بے حد اضافہ ہوا تھا۔ عمران بھی سو چکا تھا اور افشاں بھی ظاہری بات ہے کہ تھک ہار کے سو گئی تھی۔ دونوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے سو رہے تھے۔ یہ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، ان کی سہاگ رات تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہ کر کے اور سو کر کے بڑے مزے سے گزار رہے تھے۔ اگلی صبح افشاں کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عمران اس کے ساتھ ہی بستر پر سو رہا ہے۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا اور اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ افشاں جاگ چکی تھی تو گھر کے باقی افراد بھی جاگ چکے ہوں گے، لہٰذا اس نے اٹھ کر کے باہر کا رخ کیا، کیونکہ اس وقت اسے پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ واش روم اس کمرے کے اندر نہیں تھا، واش روم باہر بنا ہوا تھا۔ چچا کا گھر تھا، اس لیے اسے واش روم کے بارے میں اچھے طریقے سے علم تھا۔ وہ اسی طرح دلہن کے لباس میں کمرے سے باہر نکلی اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ساس ناہید بیگم نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ناہید بیگم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ابھی تک اس نے وہی لباس پہن رکھا ہے کہ جو دلہن والا لباس تھا۔ جب وہ رفع حاجت سے فارغ ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو ناہید آگے ہی کھڑی تھی۔ اس نے کہا، سناؤ افشاں، رات کیسی گزری؟ افشاں نے سر جھکا لیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ناہید نے کہا کہ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، جو بھی ہے سچ بتا دو۔ اب افشاں نے کہا کہ رات کو پتہ نہیں عمران کب آیا، میں تو 2 بجے تک انتظار کر کر کے سو گئی، اس کے بعد ہی کبھی عمران آیا ہوگا۔
ناہید نے اسبات میں سر ہلا دیا اور دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے شاید اسی بات کی توقع تھی، وہ عمران کی ضد کو بھی جانتی تھی اور عمران سے بھی واقف تھی۔ عمران افشاں سے شادی کر تو بیٹھا تھا، لیکن وہ کبھی بھی افشاں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی عمران کے خون میں شامل تھی، کیونکہ ضدی وہ حد درجے کا تھا۔ اس کی ضد جو ہے وہ ایسی ہی تھی، اس لیے اسے اس بات کو سمجھنے میں اور ظاہری بات ہے کہ افشاں کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ بات ناہید جانتی تھی کہ بہت جلد عمران افشاں کے ساتھ گل مل جائے گا، کیونکہ وہ کزن سسٹر ہونے کے ناطے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی کلوز تھی اور اس کے ساتھ اس کی خوب جمتی تھی۔ لہٰذا دو دوست ہوں یا دو کزن ہوں جن کی آپس میں بہت زیادہ بنتی ہو، وہ کسی بھی حالات کا شکار ہو جائیں، وہ جلد ہی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناہید بیگم کو پتہ تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھ رہی ہے۔ ناہید کا شوہر غلام رسول بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ جلد یا بدیر عمران اور افشاں ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے۔ سچ پوچھیں تو افشاں کیونکہ ایک 35 سال کی سیانی عورت تھی، اس نے عمران کو اپنے دلہے کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ اس نے یہ مان لیا تھا کہ اس کی شادی اگر عمران کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ اس کا دلہا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے اور دونوں میں میاں بیوی جیسا تعلق ہی ہوگا۔ یہ بات افشاں کی طرف سے نہیں تھی، بات تھی تو عمران کی تھی، کیونکہ وہ عمر میں بھی کم تھا اور دوسرا خود سر اور ضدی بھی تھا۔ وہ آسانی کے ساتھ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اب ایسا تھا کہ ناہید نے اور غلام رسول نے، یعنی کہ عمران کے ماں اور باپ نے مل کر کے ہی عمران کو کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پر قائل کرنا تھا، اور اگر وہ دونوں نہ بھی قائل کر سکتے تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر کوئی بھی پریشانی افشاں کے سر بنے گی یا کوئی بھی بات ایسی ہوگی کہ جو عمران کے سر پر آئے گی، تو یہ دونوں جس طریقے سے کزن کی حیثیت سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے آگے کھڑے ہوں گے اور یہ ایک دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر جھیلیں گے۔ جب ان کا لیول یہاں تک پہنچے گا تو یہ پھر ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے بھی قبول کریں گے، کیونکہ رشتہ تو ان کا جڑ ہی چکا ہے، بس ان کو آپس میں رضامندی لازمی ہے۔ اور وہ ناہید اور غلام رسول کو یقین تھا کہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ خیر، ناشتہ تیار ہو گیا تھا، افشاں کو بھی بلا لیا گیا اور افشاں کو کپڑے بدلنے کا پہلے بول دیا گیا۔ افشاں نے بھی غسل خانے میں جا کر کے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ وہ ایک نارمل سلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ آ گئی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں عمران کو بھی ناشتے کے لیے بلا لیا گیا۔ اسے اٹھایا گیا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ ناشتہ کر لو، میں جب میرا من چاہے گا میں کر لوں گا۔ 2 سے 3 مرتبہ رابعہ اور نورین کو بھیجا گیا لیکن وہ نہیں آیا، لہٰذا اب جو گھر کے افراد موجود تھے انہوں نے ہی ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ افشاں کا اگرچہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ عمران کے بغیر ناشتہ کرے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ساس سسر کے سامنے اس قسم کی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے بھی ناشتہ کر لیا۔ رابعہ نورین نے بھی ناشتہ کر لیا اور سکول کے لیے روانہ ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ رابعہ جو کہ نورین سے بڑی تھی وہ 10ویں کلاس میں تھی، اور رابعہ جو تھی اور نورین جو تھی وہ اس وقت 8ویں کلاس میں تھی۔ جیسے ہی ان کی بھی میٹرک کمپلیٹ ہو جاتی، یہ دونوں بھی اپنے گھر میں بیٹھ جاتی، کیونکہ یہاں پر جو سکول تھا وہ 10ویں سے آگے نہیں تھا اور زیادہ سے زیادہ 10 تک ہی بندہ پڑھ سکتا تھا۔ اگرچہ رابعہ اور نورین دونوں کو پڑھنے کا شوق تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ شہر میں جا کے نہیں پڑھ سکتی تھیں، اور خاص طور پر ان کے والدین ان کو شہر میں جا کر کے پڑھنا جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ رشتہ دار برادری والے باتیں بناتے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ان باتوں کو لے کر کے راضی نہیں تھے۔ کچھ رشتہ دار تو اب اس گاؤں میں ایسے بھی موجود تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ان کو پڑھا کیوں رہے ہو، گھر بٹھاؤ، بچیوں کا کام گھر میں بیٹھ کے چولہا چوکھا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ پڑھنا ہوتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی غلام رسول اور ناہید نے کہا تھا کہ چلو گاؤں کا سکول جہاں تک ساتھ دے گا اتنا ان کو لازمی پڑھائیں گے تاکہ اگلے گھر جا کر کے یہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ لہٰذا ان باتوں کے چلتے انہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا تھا اور اپنی بچیوں کو سکول میں داخل کروا کے باقاعدہ ان کی تعلیم پر پوری نگرانی رکھتے تھے کہ یہ بچیاں اچھے طریقے سے پڑھ لکھ جائیں۔ یہ شادی ہو تو چکی تھی لیکن دن و رات اب ایسے ہی گزرنے لگے۔ کبھی عمران کھانے پر نہیں آتا، کبھی وہ ناشتہ نہیں کرتا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ گھر میں ہوتے ہوئے وہ افشاں سے نظریں چرائے، افشاں کے ساتھ بات نہ کرے اور افشاں کے ساتھ اس کی کوئی بھی گفتگو نہ ہو۔ وہ افشاں کو اس گھر میں محسوس تو کر رہا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کبھی بھی اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں مان رہا تھا۔ افشاں تھوڑی بڑے جسم والی ایک ایسی عورت تھی کہ جس کی 35 سال عمر ہو چکی تھی، گورا چٹا رنگ، جاذبے نظر، نقوش، ہر لحاظ سے ایک اچھی لڑکی تھی جو کہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی۔ اسے دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ واقعی میں وہ ایک گاؤں کی مٹی کی پلی ایک اچھی ہنسی تندو مند اور صحت مند لڑکی ہے۔ عمران بھی 20 سال کی عمر میں 5.5 فٹ سے پلس قد، اچھی جان، اچھا جسم اور بازوؤں کی مچھلیاں ابری ہوئیں اور کافی صحت مند لڑکا تھا، کسی بھی لحاظ سے کم نہیں تھا۔ وہ باقاعدہ جم بھی کرتا تھا، اگرچہ یہاں پر گاؤں میں جم کا نظام نہیں تھا لیکن اسے ڈنڈل بیٹھک کر کے اپنے آپ کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ بوتلیں جوڑ کر کے، کچھ ڈبے وغیرہ جوڑ کر کے سیمنٹ کے ڈمبل بنا رکھے تھے جن کے ساتھ وہ کسرت کیا کرتا تھا، اور اکثر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میدان میں اس کسرت کو کیا کرتا تھا۔ لہٰذا وہ بھی ایک اچھا خاصا صحت مند لڑکا تھا۔ افشاں بھی ایک بھرپور عورت تھی، دونوں کا جوڑ بن جاتا تو ایک بہترین جوڑا ہوتا۔ عمر کا فرق کچھ خاص معنی نہیں رکھتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب عمران بھی 1-2 بچوں کا باپ ہو جاتا تو وہ بھی تھوڑا بڑا لگنے لگتا، اس کی بھی عمر دکھنے لگتی۔ ابھی وہ کلین شیو کرتا تھا لیکن کل کو اگر وہ مونچھیں رکھ لے گا تو تھوڑا بڑا آدمی ٹائپ دکھنے لگے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو گھر والے تو سوچتے تھے لیکن عمران ان باتوں کو نہیں سوچتا تھا۔ وہ اپنی بیوی افشاں سے دور ہی رہتا تھا اور یہ دوری اس نے بنا کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں نہ تو اس نے افشاں کو چھوا، نہ وہ افشاں کے پاس گیا، نہ ہی افشاں کے ساتھ اس نے کوئی بات چیت کی۔ دونوں کا چپ کا روزہ تھا جو کہ آمنے سامنے تھا۔ افشاں نے ناہید اور غلام رسول کے کہنے پر 1-2 دفعہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن ظاہری بات ہے کہ اس نے اس بات کو نظر انداز کیا، بلکہ وہ اسی وقت گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ سچ پوچھیں تو ناہید جو کہ افشاں کی ساس تھی اور غلام رسول جو کہ افشاں کا چچا سسر تھا، وہ اب اس روز کے کھیل سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگنے لگا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ان دونوں کی شادی کروا کے، لیکن اب بھی وہ پر امید تھے کہ کسی نہ کسی حادثے میں، کسی نہ کسی بات میں یہ ضرور جڑ جائیں گے۔ لہٰذا ان کو اس بات کی امید ہی تھی جو کہ حوصلہ دیے ہوئے تھی۔ افشاں کئی بار اپنے گھر یعنی اپنے والدین کے گھر جا چکی تھی جو کہ اسی گاؤں کے اندر ہی ایک گھر تھا۔ جب افشاں یہاں پر آئی تو یہاں پر افشاں کے والد نے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ غلام رسول کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے افشاں سے پوچھا تھا اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، عمران کے بارے میں، اس گھر میں ہونے والے اس کے ساتھ سلوک کے بارے میں۔ اس بات کا جواب افشاں کے پاس بس یہی تھا کہ چچا چچی تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے ساتھ خوش بھی ہوں، رابعہ اور نورین کے ساتھ بھی میری کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بھی خوش ہوں، اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں۔ لیکن عمران کا حوالہ دیتے ہوئے وہ روحانسی ہو جاتی تھی اور وہ یہی کہتی تھی کہ اس نے مجھے قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ مجھے قبول کرے گا۔ اس کے رویے سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ مجھے اب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں اس کے گھر میں
ہوں یا نہ ہوں اس بات کا اس نے کبھی بھی کچھ رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ غلام رسول کا بڑا بھائی انور بھی پریشان ہو جاتا تھا، اپنی بیٹی کو لے کر کے پریشان ہو جاتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عمران کے علاوہ پورے خاندان بھر میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ افشاں کی شادی کرا سکتے۔ ایک لڑکا رشتہ داروں میں موجود تھا لیکن وہ صرف 11 سال کا تھا۔ اب 11 سال کے لڑکے کی شادی تو ایک 35 سال کی لڑکی سے کروانے سے رہے، اور 11 سال کے لڑکے کو افشاں نے گود نہیں لینا تھا، نکاح کرنا تھا، اور نکاح کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو کہ افشاں بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس 11 سال کے لڑکے کے علاوہ اور کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا کہ جو جوان ہو اور افشاں سے نکاح کر سکے، اسی لیے عمران کے ساتھ نکاح کروایا گیا تھا۔ اس بات کا عمران کو بھی علم تھا کہ اس کی عمر کی کوئی لڑکی اس وقت خاندان بھر میں موجود نہیں ہے کہ جو 20 یا 21 سال کی ہو جس کے ساتھ عمران کی شادی کروائی جائے۔ ظاہری بات ہے کہ ابھی اگر عمران کی شادی کروائی جا سکتی تھی تو اس کے لیے پھر عمران کی شادی زیادہ سے زیادہ تانیہ سے کروائی جا سکتی تھی۔ تانیہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی جو کہ رشتے میں پھپھو لگتی تھی، سگی پھپھو نہیں تھی، اور تانیہ کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ یعنی اگر تانیہ کے ساتھ اس وقت اس نے رشتہ کرنا ہوتا، عمران کا رشتہ ہونا ہوتا، یا وہ اس بات کی امید رکھتا کہ مجھے اپنے خاندان میں ہی شادی کرنی ہے، افشاں سے نہیں کرنی، کسی اور سے کرنی ہے، تو پھر وہ تانیہ جو کہ 7 سال کی تھی اس کے جوان ہونے کا انتظار کرتا۔ یعنی جس وقت تانیہ اس کی عمر کو 20 سال کو پہنچتی وہ 35-40 سال کی عمر کے قریب ہوتا۔ یعنی یہ رشتہ بھی ایسے ہی تھا کہ اس میں بھی کم سے کم 13-14-15 سال کا فرق تھا، اور یہ فرق چاہے وہ افشاں کے ساتھ ڈال لیتا چاہے وہ تانیہ کے ساتھ ڈال لیتا، دونوں کے ساتھ ہی اس کی شادی اگر ہونی تھی تو 15 سال کا فرق تو بہرحال پھر بھی رہنا تھا۔ اس شخص کا نام تو غلام محمد تھا، لیکن سارے ہی اسے گاما کہہ کر کے بلاتے تھے۔ گاما ایک اول درجے کا بدماش ٹائپ لڑکا تھا، اور گاؤں بھر میں لڑائی جھگڑے کے لیے اور چوری چکاری کے لیے خاصا فیمس مانا جاتا تھا۔ ایسا ہوا کہ غلام محمد یعنی گاما دوپہر میں عمران سے کسی بات پر الجھ پڑا اور دونوں کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ بازار میں اس ہاتھا پائی کے نتیجے میں اگرچہ لوگوں نے بیچ میں پڑ کے ان کو چھڑوا دیا اور سب دونوں ہی اپنے گھر کی طرف بڑبڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب عمران تو گاؤں کے بالکل اندر رہتا تھا، لیکن گاما گاؤں سے تھوڑا ہٹ کے رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں پر گامے نے باقاعدہ اپنا ایک ڈیرا بنا رکھا ہے جہاں پر گامے کی ہی طرح کچھ اوباش لڑکے رہتے ہیں۔ یہ لڑکے گاؤں سے متعلق نہیں تھے، دور دور کے گاؤں سے یا پھر شہر سے آئے ہوئے تھے، اور زیادہ تر گاما انہی کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ لڑکے وہاں پر گامے کے ڈیرے میں مستقل ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کوئی آ جاتا تھا تو کبھی کوئی چلا جاتا تھا۔ گاما ایک غیر شادی شدہ انسان تھا جس کی اس وقت تقریباً 35-36 سال عمر ہو چکی تھی، لیکن اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کوئی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گامے کی ماں نے جو کہ چھیما یعنی سیما بی بی نام تھا، لیکن گاؤں کے لوگ اسے چھیما کہتے تھے، چھیما بی بی نے اپنے بیٹے گامے کے لیے رشتے کی بہت کوشش کی تھی۔ گاؤں میں بھی اور گاؤں سے ہٹ کر دوسرے گاؤں میں بھی اس نے ٹرائی کی تھی، لیکن اس کو کسی جگہ بھی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں ملا تھا۔ ایسے میں ان باتوں کو لے کر کے وہ خاصی مایوس ہو گئی تھی کہ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ جب تک غلام محمد یعنی گاما اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا، لوگ کوئی بھی اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ نہ تو وہ کوئی کام کاج کرتا تھا، نہ ہی اس کا کوئی کام کاج میں دلچسپی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا کہ گاؤں بھر میں لڑائی جھگڑے کرنا، اور کسی کی کوئی چیز اگر ہاتھ لگ جائے تو اسے اٹھا کر کے بیچ دینا۔ یہی کام کرتے ہوئے اسے زمانہ گزر گیا تھا، اور لوگ
اپنی بیٹی کا رشتہ دینا تو دور، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جس روز گامے کی لڑائی عمران کے ساتھ ہوئی اور عمران اپنے گھر چلا گیا، عمران بھی اچھا خاصا صحت مند تھا، حتیٰ کہ صحیح پوچھیں تو عمران نے ہی اسے تھوڑی سی پھینٹی لگائی تھی، گاما تو اسے ایک بھی نہیں لگا سکا تھا۔ گاما اگرچہ ایک صحت مند لڑکا تھا اور عمر میں بھی عمران سے کافی بڑا تھا، لیکن عمران کافی ہٹ چھوٹ بھی تھا اور عمران جو ہے اس کی صحت بھی گامے کی نسبت بہت اچھی تھی، اسی لیے مار زیادہ تر گامے ہی کو کھانی پڑی تھی۔ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر کے ان کو رفع دفع کروا دیا تھا اور اسی طریقے سے گاما بڑبڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ عمران بھی اپنے گھر آ گیا تھا اور اس بار وہ سرے شام ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس نے ایک اچنبھی سی نظر افشاں پر ڈالی اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے افشاں کو دیکھا ضرور تھا، لیکن دیکھ کر بھی اس نے افشاں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس روز اس نے رات کی روٹی بھی کھائی اور روٹی کھا کر کے وہ اپنی معمول کے مطابق سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ افشاں ابھی سونے کے لیے کمرے میں نہیں گئی تھی، وہ باہر ہی تھی۔ اس نے بھی کھانا کھایا اور پھر ساس سسر کے ساتھ اور دونوں چھوٹی نندوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کچھ باتیں کرتی رہی۔ ظاہری بات ہے کہ اب یہی اس کا پریوار تھا، انہی کے ساتھ اس نے وقت گزارنا تھا اور یہیں پر رہ کر کے اس نے اپنی زندگی کے باقی دن کاٹنے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ نہ تو یہ لوگ اسے طلاق دیں گے کیونکہ ان کے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں تھا، اور اگر کوئی کبھی غلطی سے کسی لڑکی کو طلاق دے دیتا تھا، کوئی لڑکا یا پھر کوئی لڑکی طلاق کا مطالبہ کر دیتی تھی، تو اس کے ساتھ برادری والے وہ حال کرتے تھے کہ رہے رب کا نام، اس بیچارے کا جینا دو بار ہو جاتا تھا اور وہ 100 بار اس غلطی کی دن میں توبہ کرتا تھا کہ جو اس نے کسی لڑکی کو طلاق دے دی یا کسی لڑکی نے اس سے طلاق مانگ لی۔ اگر یہ غلطی کوئی لڑکی کرتی تھی تو اس غلطی کی سزا اس لڑکی کو عمر بھر بھگتنی پڑتی تھی، اور اگر یہ لڑکا کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کی سزا اس بیچارے کو بھی عمر بھر ہی بھگتنی پڑتی تھی۔ دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک تو اس کا آئندہ بیاہ نہیں کروایا جاتا تھا، اس کی شادی نہیں کروائی جاتی تھی، نہ ہی اپنوں میں نہ غیروں میں اگر وہ اپنی شادی کا ذکر بھی کرتا تھا تو اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو ساری زندگی تانوں پر رکھ لیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی جو طلاق لے کر کے اپنے گھر آتی تھی، اس کے گھر والے اس کے ساتھ یوں بائیکاٹ کرتے تھے کہ جیسے یہ لڑکی اس گھر کا حصہ نہیں، اور یہی حال کچھ لڑکے کا بھی کرتے تھے۔ اس لیے ان کے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں تھا، اور عمران کو پتہ تھا کہ وہ افشاں کو چاہ کر بھی طلاق نہیں دے سکتا، نہیں تو پورے خاندان والے اور ملنے جلنے والے اس کا حقہ پانی بند کر دیں گے اور اس کے لیے اور اس کے پورے خاندان کے لیے، پورے گھر کے لیے مصیبت کھڑی کر کے دیں گے۔ رابعہ اور نورین کا کوئی رشتہ نہیں لے گا، ان کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔ اسی طریقے سے اس کے ماں اور باپ کو پتہ نہیں خاندان کے بڑوں کے آگے کس قدر سبکی کا اور بے عزتی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے وہ چاہ کر بھی افشاں کو طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ افشاں بھی اپنے خاندان کے رسم و رواج سے واقف تھی، وہ بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب تک بیچاری 35 سال کی ہو چکی تھی اور کسی کے ساتھ اس کی شادی کا امکان نہیں تھا۔ اگر وہ طلاق لے کر کے بیٹھ جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ خاندان اسے بھی ٹھوکروں پر رکھ لے گا اور اس کے گھر کا نطقہ بند کر دے گا اور اس کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کرے گا، اس بات کا بھی اسے پتہ تھا۔ اس لیے نہ تو وہ مطالبہ کر سکتی تھی اور نہ ہی عمران اس بات کا کوئی مطالبہ کر سکتا تھا، نہ تو دونوں ایک دوسرے سے طلاق لے سکتے تھے کہ چلو ان کی زندگی اچھے سے نہیں گزر رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے طلاق لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، کہانی سننے والے دوست یہ چیز جان رہے ہوں گے کہ یار اتنے عجیب و غریب رسم و رواج، اور بھائی آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو ہمارا ملک ہے نا،
یہاں پہ خاص طور پر جو گاؤں کی زندگی ہے، پتہ نہیں وہاں کے کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو میں اپنی بیان کر رہا ہوں کہانی میں، یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی چیزیں ہیں میرے بھائی، جو کہ وہاں پر جرگے، پریا برادری، حقے پانی باندھ ہونا، یہ ایک ان لوگوں کے ہاں معمولی بات ہے، اور بہت سے گاؤں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس روز عمران کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پریشان تھا، اور وہ اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گیا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اپنے ساس سسر اور نندوں سے باتیں کرنے کے بعد افشاں بھی جا کر کے لیٹ گئی تھی۔ اگرچہ ایک ہی بستر تھا، ایک ہی کمرہ تھا، سونے کے لیے ایک ہی جگہ تھی، لیکن دلوں میں کوئی میل نہیں تھا۔ دل تھے کہ وہ اب دوری سے دوری پہ چلے جا رہے تھے، اور یہ دل جو تھے وہ اب ایک دوسرے سے ملنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ افشاں اندر ہی اندر سچ پوچھیں تو تڑپ رہی تھی۔ وہ ایک 35 سال کی خاتون تھی، شادی شدہ تھی، اور ایسے میں اگر اسے شوہر کا پیار نہ ملے تو اس کے اندر کی تڑپ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ افشاں بھی سو چکی تھی، عمران بھی سو چکا تھا، اور گھر کے باقی افراد بھی سو چکے تھے۔ باہر کی جو کنڈی تھی اس میں آج کسی نے چمچی نہیں ڈالی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صرف کنڈی لگا دی جاتی تھی اور چمچی بعض اوقات ڈالنا بھول جاتے تھے، حتیٰ کہ چمچی اسی دروازے کے پاس ہی ایک جگہ پر پڑی ہوتی تھی، اسے اٹھا کر کے بس اس کنڈی میں ڈالنا ہوتا تھا تاکہ کنڈی اچھے طریقے سے لگ جائے۔ اس چمچی کو نہیں ڈالا گیا تھا، اور چمچی نہ ڈالنے کا فائدہ اٹھا کر کے رات میں 3 لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ 3 لوگ جو تھے، انہوں نے باقاعدہ سیاہ رنگ کے لباس پہن رکھے تھے، اپنے منہ انہوں نے اچھے طریقے سے لپیٹ رکھے تھے، ان کی پہچان نہیں کی جا سکتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو بھی تھے، یہ کسی اچھے ارادے سے اس گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، انہوں نے سیدھا عمران کے کمرے کا رخ کیا۔ جب وہ عمران کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر 2 لوگوں پر پڑی۔ ظاہری بات ہے کہ عمران اور افشاں ایک ہی بستر پر سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو تھا، جو کہ ان میں آگے تھا، اس نے ایک رومال نکالا۔ اس رومال کے اوپر شاید کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے اس رومال کو نکالا تھا۔ وہ رومال نکال کر کے اس نے سوئے ہوئے عمران کے منہ پر رکھ دیا۔ کافی دیر تک اس نے عمران کے منہ کو دبائے رکھا، اور پھر اسے جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب عمران اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکا ہے، اب وہ دوسری طرف بڑھے اور افشاں کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے ایک چھوٹی سی شیشی جیب سے نکالی، اس شیشی کے اندر سے چند قطرے اس نے اس رومال پر ڈالے۔ اس کے بعد اس نے وہ رومال افشاں کے چہرے پر رکھ دیا، اور ویسے ہی اس کے منہ کو دبا دیا جیسے کہ اس نے عمران کا منہ دبایا تھا۔ تھوڑی دیر تک افشاں قسم آئی، اس نے تھوڑے سے ہاتھ پاؤں چلائے، اور اس کے بعد وہ بھی گہری نیند کی وادی میں چلی گئی، شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ افشاں عمران دونوں بے ہوش تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب ان میں سے ایک تندو مند آدمی جو کہ ابھی تک آگے نہیں آیا تھا، جس نے رومال پہ کچھ لگا کر کے ان دونوں کو بے ہوش کیا تھا، وہ اور شخص تھا۔ لیکن اب ایک تندو مند آدمی جو اچھا خاصا پہلوان معلوم ہوتا تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے افشاں کو اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ افشاں اس کے لیے کسی کھلونے جیسی تھی، حتیٰ کہ افشاں بھی بڑے بڑے جسم کی عورت تھی جو کہ اچھی خاصی صحت مند تھی، لیکن اس تندو مند پہلوان کے آگے افشاں کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے افشاں کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر لادا اور اسے لے کر کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ تینوں لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی آرام سے اس گھر سے باہر نکل گئے۔ دروازے انہوں نے آرام سے بند کر دیے تھے، بے آواز بند کر دیے تھے
کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ اب وہ تینوں لوگ جب وہاں سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک گھوڑا کھڑا تھا جس کے پیچھے انہوں نے تانگا باندھ رکھا تھا۔ یہ ایک تانگا گھوڑا تھا اور پھر اس نے، جو کہ تندومند آدمی تھا، پچھلی سیٹ کے اوپر افشاں کو لٹا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا تاکہ افشاں تانگے سے نیچے نہ گر سکے۔ باقی کے جو 2 افراد تھے وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور اسی طریقے سے ایک ان میں سے تانگا چلانے لگا اور تانگے کو آگے بڑھا دیا۔ یہ آدھی رات سے زیادہ کا وقت تھا، قریب 2 یا 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب یہ کام ہوا۔ گاؤں میں زیادہ تر اس وقت یا تو کتے بھونک رہے تھے یا گاؤں کا اکلوتا چوکیدار تھا جو کہ گاؤں کی چوکیداری پر مامور تھا اور گاؤں کی گلیوں کا ایک لاٹھی پکڑے ہوئے دورہ کر رہا تھا۔ لیکن اس تانگے کا راستہ جو تھا وہ ایسا راستہ تھا کہ چوکیدار سے سامنا نہیں ہونا تھا۔ تانگے والا جانتا تھا کہ چوکیدار کس کس راستے سے گزر کر کے جائے گا، اس لیے اس نے پورے طور پر اس چیز کا انتظام کر لیا تھا اور ایسے راستوں سے وہ تانگے کو لے کر کے گیا تھا کہ چوکیدار کے ساتھ اس کا سامنا نہیں ہوگا۔ باقی گاؤں کے لوگ تو اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور گہری میٹھی نیند سو رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ رات کو جلدی سونے کے اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ ابھی 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، فجر کے ٹائم پر ان لوگوں نے اٹھ جانا تھا اور اس وقت تک ان لوگوں نے بہت دور نکل جانا تھا۔ سویر ہو گئی اور سب سے پہلے ظاہری بات ہے کہ افشاں کی ساس بیدار ہوئی، کیونکہ اس نے دونوں بیٹیوں کو سکول کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ لہٰذا رابعہ نورین کو اٹھا دیا گیا اور رابعہ اور نورین کو بھیجا گیا کہ وہ افشاں بابی کو اور عمران کو اٹھا لیں تاکہ وہ بھی ناشتے کے لیے آ جائیں۔ ادھر ناہید بیگم نے ناشتہ تیار کرنے کے لیے کچن کا رخ کر لیا تھا۔ غلام رسول کو بھی اس نے اٹھنے کے لیے آواز دے دی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کر کے گھر سے باہر آ جاتا، یعنی اپنے کمرے سے باہر صحن میں آ جاتا۔ لیکن جب رابعہ اور نورین بھائی کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ عمران اکیلا پڑا سو رہا تھا اور وہاں پر افشاں موجود نہیں تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ افشاں بابی پیشاب کرنے کی غرض سے ظاہری بات ہے کہ واش روم میں گئی ہوں گی، لہٰذا وہ وہاں سے باہر نکل آئیں اور آ کر کے انہوں نے ماں کو بتایا کہ ماں افشاں بابی کمرے میں نہیں ہے، شاید وہ واش روم میں ہوں گی۔ ناہید نے کہا چلو ٹھیک ہے، واش روم سے نکلے تو اسے جو ہے وہ بول دو کہ ناشتہ تیار ہو رہا ہے، اندر جانے کی ضرورت نہیں، اب یہیں بیٹھ جائے۔ لیکن یہ کیا، کافی دیر گزر گئی، واش روم کا دروازہ ویسے ہی بڑا ہوا تھا کیونکہ کنڈی اندر سے لگتی تھی، اس لیے وہ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ تقریباً 10 منٹ گزر جانے کے بعد ناہید نے کہا کہ کیا بات ہے، افشاں ابھی تک واش روم سے نہیں نکلی۔ اب رابعہ اور نورین نے انکار میں سر ہلایا تو ناہید بیگم خود واش روم کے پاس چلی گئی اور دونوں بچیوں کو کہا کہ ذرا پراٹھا دیکھ لینا جو میں نے ابھی ڈالا ہے۔ رابعہ اور نورین دونوں کچن کا رخ کر کے کچن کی طرف چلی گئی تھیں، لیکن ناہید بیگم جو ہے وہ واش روم کی طرف گئی تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے واش روم کے دروازے پر ہاتھ رکھا دروازہ کھل گیا اور واش روم کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ عمران کے کمرے کی طرف بڑھی، اس نے عمران کے کمرے میں دیکھا، وہاں پر بھی افشاں موجود نہیں تھی۔ ایک تیسری جگہ تھی جو کہ سٹور روم کہلاتا تھا، یہ تیسرا کمرہ تھا جہاں پہ فالتو فنڈ سامان تھا، وہ وہاں پر بھی گئی، اس نے وہاں بھی چکر لگایا لیکن اسے افشاں نہیں ملی۔ اب تو ظاہری بات ہے کہ اسے اس بات کی پریشانی ہوئی، افشاں بغیر بتائے کہیں جانے والی لڑکی نہیں تھی، وہ اپنے ساس سسر کی عزت کرتی تھی، وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے اٹھ کر کے ایسے ہی منہ اٹھا کر کے نہیں چل دے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے پورے گھر کو اچھی طرح سے کھنگال لیا۔ اب وہ غلام رسول کے پاس کمرے میں گئی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ناہید کا اور غلام رسول کا کمرہ تھا۔ اس نے فٹافٹ سے غلام رسول کو ہلا جلا کر کے اٹھایا۔ غلام رسول بھی ہڑبڑا کر کے اٹھ بیٹھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ اب اس نے ناہید کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ناہید کو جب ایسی حالت میں دیکھا تو وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے ناہید سے کہا کیا ہوا؟
کیوں اتنی پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ افشاں گھر بھر میں موجود نہیں ہے، نہ وہ عمران کے کمرے میں ہے، نہ وہ سٹور روم میں ہے، نہ وہ واش روم میں ہے، نہ ہی وہ کسی اور جگہ پر موجود ہے۔ میں نے پورے کمرے کو کھنگال ڈالا ہے، پورے گھر کو کھنگال ڈالا ہے اور وہ مجھے نہیں ملی۔ اب غلام رسول کی بھی نیند غائب ہو گئی، وہ ایک دم سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا، وہ بالکل چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر نحید اور غلام رسول نے مل کر پورے گھر کا جائزہ لیا، اور جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ افشاں گھر پہ موجود نہیں ہے تو وہ دونوں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے۔ ناشتہ بنانے کی ذمہ داری انہوں نے رابعہ اور نورین کے سپرد کی کہ باقی کا ناشتہ تم دونوں تیار کر لو اور کوشش کرو کہ ہمارے آنے تک ناشتہ بنا لو، ہم افشاں کا پتہ کر کے آتے ہیں۔ بھائی کو ابھی اٹھانا نہیں، کیونکہ اگر عمران اٹھے گا تو وہ افشاں کو لے کر کے پریشان ہو جائے گا، لہٰذا بھائی جب ہم لوگ آئیں گے تو عمران کو تب اٹھائیں گے۔ اب وہ دونوں ہی میاں بیوی وہاں سے جلدی سے نکلے اور ان کا رخ ظاہری بات ہے کہ افشاں کے گھر کی طرف تھا، یعنی وہ افشاں کے گھر جا رہے تھے، اس کے میکے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں انور کے گھر یعنی کہ اپنے بڑے بھائی کے گھر غلام رسول پہنچ چکا تھا۔ دروازے پر دستک کے جواب میں انور کی زنانی زبیدہ نے دروازہ کھولا۔ انور کی بیوی زبیدہ نے جب ان دونوں کو دیکھا اور صبح کے ٹائم پہ دیکھا تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ خیر کرے، آپ لوگ اس وقت صبح ناشتے کے ٹائم پر، خیریت تو ہے؟ اب غلام رسول نے کہا مجھے اندر آنے دے پھر بتاتا ہوں۔ اب دونوں میاں بیوی نحید اور غلام رسول اندر داخل ہو گئے۔ ایسے میں زبیدہ بھی ان کے ساتھ چلتی ان کو لے کر کے انور کے پاس چلی گئی۔ انور اٹھ کر کے بیٹھ چکا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ انور کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ صبح نحید اور غلام رسول آئے ہیں۔ اب نحید اور غلام رسول نے وہاں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی لگی لپٹی کے بغیر سیدھا انور کو بتایا کہ افشاں آج صبح جب ہم لوگ اٹھے تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، وہ اپنے کمرے سے غائب تھی، اور جو بھی صورتحال تھی وہ بتا دی۔ اب افشاں کا پتہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ افشاں کے باپ کا پریشان ہونا بھی لازمی تھا۔ افشاں کی ماں کی تو اس وقت بری حالت ہو رہی تھی، وہ تو اپنی بچی کو لے کر کے اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا تو ایسا لگتا تھا جیسے بی پی لو ہو گیا ہے، لیکن انور نے فٹافٹ سے اٹھ کے اس کو پانی دیا اور کہا کہ ہوش کرو، کچھ نہیں، پتہ چل جائے گا کہ بیٹی کہاں گئی ہے۔ سب لوگ اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان ہو رہے تھے، لیکن اب نہ تو افشاں یہاں آئی تھی اور نہ ہی افشاں جو ہے اس گھر میں موجود تھی۔ نحید اور غلام رسول واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کوشش کرو کہ پتہ کرو کہ افشاں جو ہے وہ کہاں جا سکتی ہے اور اتنی صبح وہ کہاں نکل گئی۔ ہم گھر جاتے ہیں، بچیوں نے سکول جانا ہے، انہیں سکول کے لیے ہم منع کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ اس صورتحال کا سامنا ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ بچیاں آج سکول نہیں جائیں گی، ان کو منع کرتے ہیں اور ہم لوگ مل کر کے افشاں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور ہاں، عمران کو ابھی تک اٹھا کر کے نہیں بتایا گیا ہے، اب عمران کو بھی اٹھا کر کے بتانا پڑے گا اور اسے اس بارے میں بتانا پڑے گا کہ افشاں گھر سے اس طریقے سے غائب ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب نحید اور غلام رسول نے گھر کا رخ کیا، اور پھر جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے دونوں بیٹیوں کو اسکول جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ناشتہ کرو اور یہیں پر گھر میں رہو، ہمیں افشاں کو ڈھونڈنا ہے، اور تم لوگ اگر کوئی جانتی ہو بات تو بتا سکتی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں امی، ہمیں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں پتہ ہے۔ اب نحید عمران کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے جا کر کے جھنجھوڑ کر کے عمران کو اٹھایا، لیکن عمران تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی گہری نیند میں ہے یا گہری بے ہوشی میں ہے، اسے اس بات کا ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اب غلام رسول نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، پانی لے کر آؤ، میں اسے اٹھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں نحید ایک گلاس میں پانی لے کر کے آئی۔ اب پانی کے چھینٹے جو ہے وہ اس نے عمران کے چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ پانی جیسے ہی عمران کے چہرے پہ لگا، عمران کو تھوڑا ہوش آنے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ جب وہ اٹھ کر کے بیٹھا تو اس نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا، شاید اس کے سر میں درد تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر تک تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا صورتحال ہے۔ پھر جب نحید اور غلام رسول نے افشاں کے غائب ہونے کے بارے میں بتایا تو اس بات کو لے کر کے وہ پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور اٹھ کر کے باہر صحن میں آ گیا۔
یہاں پر رابعہ اور نورین بیٹھی تھیں۔ اسے عمران کو ناشتے کا بھی ہوش نہیں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر گھر میں انہیں ڈھونڈنے لگا، لیکن ظاہری بات ہے وہ پہلے بھی 2 مرتبہ اسے گھر میں ڈھونڈ چکے تھے، ظاہری بات ہے افشاں گھر پہ تو نہیں تھی۔ اب اس نے بڑے غور سے اپنے کمرے کا، اپنے بستر کا، اپنے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کی نظر زمین پر ٹکی ہوئی تھی اور پھر زمین پر سے نظریں چراتے چراتے جب وہ اس دروازے تک پہنچا جو باہر نکلنے کے لیے دروازہ تھا، تو یہاں پر اس نے ایک سگریٹ کا بجھا ہوا ٹوٹا دیکھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ان کے گھر میں سے کسی کا بھی نہیں تھا۔ نہ تو غلام رسول سگریٹ پیتا تھا، نہ ہی عمران سگریٹ پیتا تھا، اور نہ ہی ظاہری بات ہے کہ اس گھر کی عورتوں میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہوگا۔ یہ سگریٹ کا ٹوٹا جو ہے وہ عمران نے جھک کر کے اٹھا لیا۔ یہ گولڈ فلیک کے سگریٹ تھے، جو کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ تھوڑے گیلے گیلے سے ہیں۔ اسے خیال آیا کہ کل جب اس کی ہاتھا پائی گامے سے ہوئی تھی، اس کے پاس بھی گولڈ فلیک کی سگریٹ کی ڈبی تھی، اور وہ لڑائی کے دوران سگریٹ کی جو ڈبی تھی وہ زمین پر بھی گری تھی، اور شاید ایک ایسی جگہ پر گری تھی جہاں پر پانی تھا۔ یعنی یہ سگریٹ جو کہ گیلا ہے، یہ اگر مان لیا جائے کہ اس وجہ سے گیلا ہو سکتا ہے، تو یہ سگریٹ بھی گولڈ فلیک کا تھا، اور یہ گامے ماچھی کا ہی سگریٹ ہو سکتا تھا۔ شاید ہلکا سا گیلا سگریٹ تھا جسے اس نے سلگایا، لیکن یہاں پر آ کر جہاں سے گیلا تھا سگریٹ جلنا بند ہو گیا، اور اس نے اس سگریٹ کو پھینک دیا۔ عمران کو اب اس کل والی لڑائی کے بارے میں یاد آ رہا تھا کہ اس نے گامے ماچھی کے ساتھ لڑائی کی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اسی رات میں گاما ماچھی اس قدر گندی حرکت کرے گا اور اس کی بیوی کو اٹھا کر کے لے جائے گا۔ عمران کو گامے ماچھی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ہو نہ ہو گاما ماچھی ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس نے اپنے باپ غلام رسول سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ افشاں کہاں گئی ہے اور افشاں کو کون لے کر کے گیا ہے۔ غلام رسول حیران ہو گیا کہ اسے کیسے پتہ ہے، ہم تو کب سے افشاں کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمیں افشاں کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ اب عمران نے غلام رسول کو گامے ماچھی کے ساتھ ہونے والی اپنی لڑائی کا احوال بتا دیا، اور اس نے بتایا کہ کس طریقے سے کل اس کی اور اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ گاما ماچھی بھی گولڈ فلیک کے سگریٹ ہی پیتا ہے، اور میرے ساتھ لڑتے ہوئے کل اس کی یہ سگریٹ کی ڈبی جو تھی یہ پانی میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کچھ سگریٹ گیلے ہو گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سگریٹ کا ٹوٹا جو کہ اس دروازے کے پاس پڑا ہے، اس میں باقاعدہ ایسا ہے کہ یہ ایک مقام پر آ کر کے سگریٹ بند ہو گیا ہے، یعنی یہاں سے یہ سگریٹ گیلا تھا جس کی وجہ سے یہ آگے جلنا بند ہو گیا ہے۔ اس لیے ہو نہ ہو یہ گامے ماچھی کی ہی شرارت ہے، وہ کچھ اوباش دوستوں کے ساتھ یہاں آیا ہوگا اور افشاں کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے لے گیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر اس کے ڈیرے پر جانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ افشاں ہمیں اس کے ڈیرے سے مل جائے گی۔ اب غلام رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں، وہ ایک اوباش سا لڑکا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے ڈیرے پر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے۔ لہٰذا اب غلام رسول نے انور کو بھی بلا لیا، اور اس کے علاوہ گاؤں بھر سے کچھ لڑکے بھی اکٹھے کر لیے۔ ان کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ سامان بھی پکڑ لیا، کسی نے کوئی لاٹھی پکڑ لی، کسی نے کوئی چیز پکڑ لی، کسی نے کوئی چیز پکڑ لی کہ اگر وہاں پر لڑائی ہو گئی تو وہ گامے ماچھی یا اس کے ساتھیوں کا سر کھولنے کی طاقت رکھ سکیں۔ انہوں نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ اب وہ لوگ اس طرف روانہ ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کہ گامے ماچھی کا ڈیرا ہر کسی بندے کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ غلام محمد عرف گاما ماچھی کہاں رہتا ہے، لہٰذا اب وہ وہاں پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ لوگ وہاں پر روانہ ہوئے اس طرف جانے کے لیے، تو راستے میں امجد سے ملاقات ہو گئی۔ امجد ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو کہ اس گاؤں میں چوکیدارے کا کام کرتا تھا۔ اب جب انہوں نے امجد سے اس بارے میں پوچھا کہ رات کو اس نے کسی کو دیکھا آتے جاتے، یا پھر عمران کے گھر کی طرف، یا پھر کوئی بندہ اس نے ایسا محسوس کیا ہو، تو اس نے کہا کہ ایک چیز ایسی ہوئی ضرور ہے، میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی کہہ دوں کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے، لیکن ایک چیز ہوئی ضرور ہے، میں نے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی تھی،
اگرچہ میں دوسری طرف چوکیدارہ کر رہا تھا، لیکن گھوڑے کے قدموں کی آواز رات کے سناٹے میں ظاہری بات ہے کہ انسان کو سنائی دیتی ہے۔ میں نے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی تھی اور گھوڑا جو ہے وہ میرے خیال میں اس طرف سے جا رہا تھا۔ جو اس نے اشارہ کیا تھا وہ سڑک سیدھا گامے ماچھی کے ڈیرے کی طرف ہی جاتی تھی، اس لیے اب سب لوگ اس بات کے لیے پر امید تھے کہ گاما ماچھی ہی ہے جو کہ رات میں افشاں کو اٹھا کر کے لے گیا ہے، اور کسی بات کے لیے عمران کو یا پھر کسی اور کو برا نہیں لگ رہا تھا، خاص طور پر عمران کو۔ اگر اس نے افشاں کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھایا یا اس نے افشاں کے ساتھ کچھ ایسا کیا تو عمران اس کے ٹکڑے کر دے گا، عمران اس کو چھوڑے گا نہیں۔ عمران کی کیفیت اس وقت یہی تھی۔ پھر وہ آخرکار غلام محمد عرف گامے ماچھی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، صبح صبح کا ہی ٹائم تھا، اور ویسے بھی وہ لوگ ذرا دیر سے اٹھنے کے عادی تھے۔ جب وہ لوگ اس ڈیرے پر پہنچے تو وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ ڈیرے پر صرف 2 ہی لوگ ہیں جو کہ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک تو خود گاما ماچھی تھا اور ایک اس کا کوئی دوست تھا جو کہ شہر سے آیا ہوا تھا۔ اب ان دونوں کو اٹھا لیا گیا اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کے یہ لوگ گھبرا گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ کیا ہو گیا ہے، ہم ایسا کیا کر بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ اتنے سارے لوگ لے کر کے چڑھاوا کر آئے ہیں۔ اب غلام رسول نے آگے بڑھ کر کے گامے ماچھی کا گریبان پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میری بہو کہاں ہے، افشاں کہاں ہے؟ اس نے کہا کون افشاں، کون بہو؟ میں تو یہاں پر اپنے دوست کے ساتھ رات سے ہوں اور ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی یہاں سے باہر نہیں نکلے۔ اس کا دوست جو کہ شہر سے آیا ہوا تھا اس نے کہا جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں رات کو شہر سے آیا ہوں، تقریباً 9 بجے میں یہاں پر پہنچا ہوں، یہ میری گاڑی کھڑی ہے، اور پھر میں 9 بجے جب اس کے پاس آیا ہوں تو ہم روٹی پانی کھا کر کے یہیں ڈیرے پہ باتیں کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں نہ تو رات میں یہ کہیں گیا ہے اور نہ ہی رات میں میں کہیں گیا ہوں۔ اب عمران نے کہا وہ کل لڑائی کرتے وقت جو سگریٹ کی ڈبی تھی وہ پانی میں گر گئی تھی، اس کا کیا بنا؟ اب غلام محمد نے وہ ڈبی اٹھا کر کے دی، اس نے کہا دیکھ اس کے سارے سگریٹ ہی بیکار ہو گئے ہیں، یہ پانی میں گرنے کی وجہ سے پینے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اس ڈبی کو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی اچھا سگریٹ ملا تو پی لوں گا، نہیں تو پھر یہ ایسی ہی پڑی رہے گی، نئی ڈبی لے لوں گا۔ تو یہ دیکھ لے یہ تو سارے بیکار ہو چکے ہیں اور یہ سارے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تیرے سامنے کل اس وقت میں نے نئی ڈبی لی تھی جو کہ لڑائی کے دوران یہ گر گئی تھی اور اس کے سگریٹ خراب ہو گئے تھے، تو اس میں دیکھ لے کہ ابھی بھی 20 کے 20 پورے سگریٹ ہیں اور ان میں سے ایک بھی سگریٹ کم نہیں ہے، میں نے ان میں سے کوئی بھی پینے کے قابل نہیں سمجھا اور اس کو نہیں پیا۔ رات کو بھی میں اپنے دوست سے سگریٹ لے کے پیتا رہا ہوں اور اسی سے میں نے 8-10 سگریٹ لے کر رات کو پیے ہیں، اس کا میں نے گزارا کیا ہے، لہٰذا میرے پاس نہ تو کوئی سگریٹ ہے، نہ کوئی ڈبی ہے، نہ ہی میرے پاس افشاں ہے، اور پھر افشاں جو ہے اس کا میرے ساتھ کیا واسطہ، کیا تعلق؟ تمہارے ساتھ ہوئی لڑائی کے چکر میں میں افشاں اٹھاؤں گا؟ یار میں کوئی تمہیں شکل سے پاگل معلوم ہوتا ہوں؟ میرے اس ڈیرے پر میں اس کو لے کر کے آ جاؤں گا، اٹھا کر کے لے جا کے آ جاؤں گا؟ مجھے نہیں پتہ کہ گاؤں بھر کو میرے ڈیرے کا پتہ ہے؟ میں کوئی بیوقوف ہوں یا پاگل ہوں؟ بات تو سچ تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ غلام محمد اسے اپنے ڈیرے پہ لانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گاؤں کے کچھ بوڑھے جو کہ اس بات کی کھوج رکھتے تھے کہ جن کو تھوڑی بہت اس چیز میں سمجھ بوجھ تھی کہ قدموں کے نشان یا گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان یا گھوڑے کے پہیوں کے نشان جو ہیں وہ یہاں پر دیکھے جائیں، مٹی میں دیکھے جائیں، آنے والے راستے پہ دیکھے جائیں، لیکن نہ تو کسی گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان، نہ کسی گھوڑے کے ٹانگے کے پہیوں کے نشان، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا ایسا نشان ملا کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ افشاں کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ عمران پہلی بار افشاں کو لے کر کے پریشان تھا، اس کی بیوی اٹھا لی گئی تھی، اس کے سوتے میں اس کے ساتھ سوئی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر کے لے جایا گیا تھا، اور ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اس کا خون جوان خون کھول اٹھا تھا کہ اس کی بیوی کی عزت پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے، اس کی بیوی کی کوئی عزت نہ خراب کر دے، اس کی بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔
لہٰذا اب غلام محمد کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی کہا کہ اگر اس کے من میں کھوٹ ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتا، یہ یہاں نظر نہ آتا، کم از کم یہ اس وقت تک اپنے ڈیرے سے غائب ہو چکا ہوتا اور کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ ایک حدیث کے تحت انور نے، جو کہ لڑکی کا باپ تھا، اس نے کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا ہو، اس نے اس تیسرے کے ذریعے افشاں کو کسی اور جگہ بھجوا دیا ہو اور خود یہ دونوں یہاں پر ہم لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے بیٹھ گئے ہوں۔ اگر ایسا ہے اور کل کو ایسا ثابت ہو گیا کہ غلام محمد نے ایسا کیا ہے تو یقین کرو کہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور یہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اتنے میں کسی نے سیما کو، یعنی کہ چھیمو جو کہ غلام محمد کی ماں تھی، اس کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ وہ بھی ڈیرے پر آ گئی۔ اس نے آتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ انور کیسی باتیں کر رہا ہے، میرا بیٹا ادھر ہی ہے، یہ رات کو روٹی میں نے اسے خود یہاں پر بھجوائی ہے اور یہاں پر اس نے روٹی کھا کر کے اپنے دوست کے ساتھ رات گزاری ہے۔ میں نے 2 لوگوں کا ہی کھانا بھجوایا تھا، اس نے مجھے یہی اطلاع کی تھی کہ میرے ساتھ میں ایک دوست ہے جو شہر سے آیا ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی ٹانگا نہیں تھا۔ یہ لڑکا بھی جو شہر سے آیا ہے یہ گاڑی میں آیا ہے، پتہ نہیں افشاں کو کون لے گیا ہے، مجھے خود پریشانی ہے، وہ اس گاؤں کی بچی ہے، اس کے ساتھ کچھ 19-20 نہ ہو جائے یا کچھ غلط نہ ہو جائے، ایسے میں تم لوگ جو ہے وہ میرے بچے پر چڑھائی کر کے آ گئے ہو، یقین کرو کہ غلام محمد نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے کہا، اوئے سنو، ادھر آؤ، میری بات سنو، ادھر کھیتوں کے قریب میں نے ایک بندے کو گرا ہوا دیکھا ہے، پتہ نہیں ادھر کوئی ہے، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا ہے کہ کھیتوں کے قریب کوئی سو رہا ہے یا کوئی گرا پڑا ہے یا کوئی پر مرا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر کے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر سب لوگ اس کھیت کی طرف بھاگے جس کھیت کے بارے میں اس نے اشارہ کیا تھا۔ جب لوگ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ افشاں تھی جو کہ ان کھیتوں میں بے ہوش پڑی تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ بالکل وہاں پر بے ہوش پڑی تھی۔ اب پانی کے چھینٹے مار کر کے اسے بھی ہوش دلایا گیا، تھوڑی ہی دیر میں افشاں کو ہوش آ گیا۔ افشاں اٹھ کر کے بیٹھ گئی، وہ ہونکوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو گھر پہ تھی، گھر میں سوئی تھی، میں یہاں کیسے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچ گئی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بات اب گاؤں بھر کے لوگوں کو پتہ چل چکی تھی کہ وہ یہاں سے ملی ہے۔ اب ایک ہی چیز تھی کہ یہ لڑکی یہاں پر کیسے پہنچی، اس لڑکی کو یہاں کھیتوں میں پھینک کر کون چلا گیا، جس نے اسے کھیتوں میں پھینکا، کیا اس نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی، یا یہ لڑکی جو ہے وہ ویسے ہی ان کھیتوں میں گر گئی، کیسے آئی، کہاں سے آئی، کوئی بھی تو ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے بارے میں فی الحال پتہ تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ انور جو کہ باپ تھا اور زبیدہ جو کہ ماں تھی، اس نے کہا کہ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، اسے سب سے پہلے اٹھا کر کے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، ڈاکٹر ہی چیک کر کے بتائے گا کہ اس سے کیوں بے ہوشی تھی، اسے کیا دیا گیا تھا، کیا ہوا ہے، اور اگر کچھ اور بات ہوئی تو وہ بھی وہاں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پتہ چل جائے گی۔ گاؤں کے بیشتر لوگوں کو وہیں سے رخصت کر دیا گیا تھا، صرف انور کی بیوی غلام رسول اور غلام رسول کی بیوی اور عمران، اور ان کے ساتھ سیما بی بی جو کہ غلام محمد کی گامے کی ماں تھی، یہ وہاں کے جو چھوٹا سا ایک ہاسپٹل تھا گاؤں کے اندر ہی تھا، وہاں پر چلے گئے تھے، جہاں پر ڈاکٹر رقیہ تھی جو کہ ایک اچھی ڈاکٹر تھی، شہر سے آتی تھی بیچاری، یہاں پر آ کر کے وہ اپنا کام کر رہی تھی، اگرچہ ابھی اس کے آنے کا ٹائم نہیں تھا، اسے آنے میں ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ بھر لگ جاتا، لیکن پھر بھی وہ ان گاؤں کے لوگوں کی خدمت کے لیے شہر سے یہاں پر آیا کرتی تھی۔ سب لوگ جا کر کے کلینک کے پاس بیٹھ گئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ڈاکٹر رقیہ ابھی نہیں آئی ہے اور ڈاکٹر رقیہ جو ہے وہ گھنٹے بھر تک آ جائے گی۔
پھر جیسے ہی ڈاکٹر رقیہ آئی افشاں کو لے کر کے اس کے پاس چلے گئے. اس نے افشاں کو اچھے طریقے سے دیکھنے بالنے چیک اپ کرنے کے بعد یہ بات بتائی کہ نہ تو اس لڑکی کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، نہ ہی اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا بلا ہوا ہے، نہ ہی اس لڑکی کو کسی نے کوئی مارا پیٹا ہے، نہ ہی اسے کوئی چوٹ پہنچائی ہے. ہاں ایسا ہے کہ اسے کچھ دوائی دی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑی دیر کے لیے گہری نیند میں چلی گئی، بے ہوش ہو گئی اور پھر اب یہ ہوش میں آئی ہے. اس کے علاوہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ایسا کام نہیں ہوا ہے. باقی پھر بھی ایسا ہے کہ کیونکہ اس سے ایک ایسی دوائی دی گئی ہے جو کہ نیند کی یا بے ہوشی کی دوائی تھی جس کا دماغ پر اثر رہتا ہے. 3-4 دن تک شاید اس کا دماغ پہ اثر رہے گا، کیونکہ یہ اثر دوائی کا خود بخود جاتا ہے. اس کے لیے کوئی دوائی دینا ضروری نہیں ہے. لہٰذا اسے گھر لے جاؤ، اسے دودھ وغیرہ پلاؤ، اس کا دھیان رکھو اور کوشش کرو کہ اس کو کسی کام کاج کے لیے جو ہے وہ فی الحال تیار نہ کرو. 2-3 دن میں یہ خماری جو کہ اس کے دماغ پر ہے خود بخود اتر جائے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گی. لہٰذا اب افشاں کو وہاں سے رخصت کر دیا گیا. عمران، ناہید اور غلام رسول افشاں کو لے کر کے گھر آ گئے. اب باقاعدہ اس کے لیے دودھ گرم ہونے لگے، دودھ میں ہلدیاں ڈال کے دی جانے لگیں اور اس کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ جب کہ وہ کچھ اپنے اندر کمزوری کا مظاہرہ بھی کر رہی تھی، وہ ایسا بھی سمجھ رہی تھی کہ اسے تھوڑی تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو اس تمام بات کے مد نظر رکھتے ہوئے اسے پورے طور پر مکمل طور پر آرام دیا جا رہا تھا. اسے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کہا جا رہا تھا. پھر عمران کے رویے میں بھی بڑی تبدیلی آئی تھی. اب عمران اس کے پاس بیٹھ رہا تھا، اس کے کھانے پینے میں اس کی مدد کر رہا تھا اور عمران جو ہے پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. یہی چند دنوں کی 2-3 دن کی خدمت مدارت میں اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ غلام محمد ماچھی سے اس کے ڈیرے پر جا کر اپنی بیوی کے لیے لڑ پڑا تھا. یعنی وہ افشاں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی تسلیم کر بیٹھا تھا. افشاں کے آنکھوں میں ایک اشارہ تھا کہ اب تو اپنی ضد کو چھوڑ دو، اور عمران بھی اب اپنے کیے پر شرمندہ تھا. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے افشاں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ افشاں کا نہ ہونا اس کو یہ ثابت کر گیا تھا کہ افشاں اس کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور وہ افشاں سے واقعی میں محبت کرنے لگا تھا، اسے اپنی بیوی ماننے لگا تھا. یہ 2-3 دن کی خاطر مدارت دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی، اور قریب 1.25 مہینے کے بعد ان دونوں کے درمیان وہ تعلق قائم ہوا جو کہ میاں بیوی کے لیے ایک جائز چیز ہے، جو کہ پاک رشتہ ہے میاں بیوی کے لیے. ان دونوں کا وہ تعلق قائم ہونے کے بعد اب آج اور کل اور دونوں ہی اپنی زندگی میں مگن رہنے لگے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ویسے ہی اپنا لیا جیسے کہ اپنانے کا حق تھا. وہ بیوی بن چکی تھی، وہ میاں بن چکا تھا. اس حادثے نے دونوں کے ذہنوں کو کافی بدل کر رکھ دیا تھا. عمران کو اس بات کی تسلی تھی کہ جو ڈاکٹر رقیہ نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، اگر واقعی میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی تو عمران ان کو اس حد تک تلاش کرتا، ان لوگوں کو تلاش کرتا. لیکن آج بھی ایک بات کو سمجھنے سے عمران قاصر تھا. کون لوگ تھے جو اسے اٹھا کر لے کر کے گئے تھے اور کھیتوں کے پاس پھینک کر چلے گئے؟ کیوں اغوا کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی کہ جو ظاہر بات ہے کہ عمران کو سمجھ آئے. بس عمران کو ایسا لگا کوئی چور تھے، اور انہوں نے جب یہاں پر آئے تو افشاں کو دیکھا، ان کی نیت للچا گئی ہوگی، وہ اسے لے کر گئے ہوں گے، لیکن انہیں احساس ہوا ہوگا کہ یہ تو ہم نے ایسے ہی خام خواہ کا بوجھ ساتھ اٹھا لیا ہے. شاید ان کی نیت، ان کا ارادہ بدل گیا اور اس کے تحت وہ اسے کھیتوں میں پھینک کر کے چلے گئے. اب اس سے اوپر ظاہری بات ہے کہ عمران نہیں سوچ سکتا تھا.
دونوں میاں بیوی مل کر بیٹھ گئے تھے اور دونوں میاں بیوی میں اب وہی لازوال پریم تھا جیسا کہ اکثر میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے۔ ادھر اسی رات کو جب کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں مصروف تھے اور ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے کہ دوسرے کمرے میں ناہید اور غلام رسول بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کیوں ناہید، کیسا رہا؟ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ایک چھوٹا سا حادثہ ان دونوں کو قریب لے آئے گا۔ ناہید نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ انور بھائی صاحب، زبیدہ اور ہم دونوں مل کر اگر یہ پلان نہ بناتے تو پھر ایسا ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے گاؤں کے 2-3 لوگوں کا کہ جن کو ہم نے اس کام کے لیے آمادہ کیا اور وہ ہمارے کہنے پر آمادہ ہو گئے۔ ویسے وہ گھوڑا جو ہے وہ تاج کا گھوڑا تھا اور وہ بیچارہ جو ہے اپنا گھوڑا اب بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے نہیں چلاتا، اس کے گھر میں ہی بندھا رہتا ہے۔ اس بیچارے نے نہ صرف کہ ہمارے اس ڈرامے کے لیے ہمیں اپنا تانگا گھوڑا دیا تھا، بلکہ اس کا بیٹا بشیر پہلوان بھی اس بات میں شامل ہوا تھا اور اسی نے افشاں کو جہاں سے لے کر کے گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہی افشاں کو اٹھا سکتا تھا۔ افشاں بھی اچھی خاصی صحت مند لڑکی ہے جسے اٹھانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ حادثہ اگر ہم لوگ نہ کرواتے تو کیا کرتے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ چلو ان کو ان کی نئی زندگی مبارک ہو۔